فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا، اور وہ تمہیں ناگوار ہے اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ جہاد کے فرض ہونے کی آیت ہے۔ اس کے علاوہ فرضیت کر کے اور بھی چند جگہوں پر حکم تشریف لایا ہے۔ جہاد کے فرض ہونے کی شرائط ہے کہ کب جہاد فرض ہوگا اور کب نہیں۔ جب کوئی کافر ملک کسی مسلمان ملک پر حملہ کر دے تو یہاں کے رہنے والے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور کسی بھی جگہ پر جہاں پر بھی جہاد ہو رہا ہے، جہاں پر کافر نے مسلمان پر حملہ کیا ہوا ہے، تو وہاں جانے کے لیے ان لوگوں پر فرض کفایہ ہے، ان پر فرض عین نہیں ہے۔ لیکن جب کافر ملک کسی مسلمان ملک پر حملہ کر دے تو یہاں کے رہنے والوں کے لیے فرض عین ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاد فرض ہو اور تمہیں یہ برا لگے کہ نہیں میں نے جہاد پر نہیں جانا، طبعی طور پر تم اس کو برا محسوس کرو۔ طبعی طور پر کیسے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں یہ خیال آئے کہ میں جاؤں گا تو میں مر جاؤں گا، یا میں زخمی ہو جاؤں گا، یا میرے مال کا نقصان ہوگا، یا پیچھے میرے گھر بار کو کون دیکھے گا۔ جب جو چیز فرض ہو جائے اس کو اس وقت میں ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اپنے پاس سے اپنی طرف سے کچھ ایسی باتیں جو ہمیں پسند نہ ہو کہ ان اپنے ناپسندیدگی کے لیے ہم اس پہ مختلف طرح کے ہیلے بہانے نکالیں، اس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ جیسے مثال کے طور پہ شوگر کا مریض ہے، اسے میٹھا بڑا پسند ہے، اب بظاہر اس کو پسند ہے، ہم اس کو کھلائیں گے تو کیا اس کے لیے فائدہ مند ہے؟ اسی طرح شوگر کے مریض کے لیے کہتے ہیں جی، بی پی کے مریض کے لیے کہتے ہیں جی چاول سخت جو ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اب اسے پسند ہے تو کیا کریں گے؟ اس کو دے دیں گے۔ اس طریقے سے حلال اور حرام جس کو اللہ نے منع کر دیا یا جس کو اللہ نے فرض کر دیا، اس میں اپنی پسند ناپسند کا خیال نہیں چلے گا، اپنے دل کی بات نہیں چلے گی۔ لوگ کہتے ہیں جی موسیقی روح کی غذا ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ ذکر اللہ جو ذکر اللہ ہے یہ روح کی غذا ہے، یہ دل کا جو ہے وہ چین کا سبب ہے، دل کے سکون کا سبب ہے۔ اب ہم کس کی بات مانیں گے؟ اللہ کی بات مانیں گے یا لوگوں کی؟ لوگ تو اپنی وجہ سے کہہ رہے ہیں نا، ان کو خود موسیقی پسند ہے اس لیے وہ موسیقی کو پسند کیے جا رہے ہیں۔ جی نہیں موسیقی سنو، موسیقی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دلوں کا چین ہے، دلوں کا اطمینان ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو ہم اپنے دل کی نہیں مانیں گے۔ دل اگرچہ کسی بھی چیز کی طرف مائل ہو جائے، کسی بھی چیز کی بہت ساری خوبیاں ہمارے سامنے لے کر آ جائے، اور کسی چیز کے حلال ہے لیکن اس کے نہ کرنے پر بہت ساری خامیاں لے کر ہمارے سامنے آ جائے، ہم نے اپنی سوچ کے مطابق یا اپنے دل کے مطابق نہیں چلنا، بلکہ ہم نے کس طرح چلنا ہے؟ جس طرح اللہ کے پیارے محمد علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لے کر آئے، جس طرح وہ شریعت فرماتی ہے ہمیں اس کو فالو کرنا پڑے گا، اس کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ جیسے کہ میں نے پچھلے دنوں میں بھی ایک بات کہی تھی کہ شریعت کو ہم اپنے پیچھے نہیں چلا سکتے، کیونکہ شریعت کی لگام ہمارے منہ میں ہے، ہماری لگام شریعت کے منہ میں نہیں ہے۔ ہم اس کے کان پکڑ کر ادھر ادھر نہیں لے جا سکتے، بلکہ ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے۔ جو اس نے کہہ دیا وہ ہمیں پسند آتا ہے
تو بھی ٹھیک، نہیں آتا تو بھی کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرما دیا. جب اللہ نے فرما دیا، اللہ کے محبوب نے فرما دیا، تو اب ہمارے لیے چارہ کار نہیں ہے. اس لیے جہاد ہو یا اسلام کا کوئی سا بھی حکم ہو، اگرچہ اس کو نہ کرنے پر ہمارا دل راضی ہے، ہمارا دل کہتا ہے جی یہ نہ کرو، یا ہماری سوچ کہتی ہے کہ یہ اس طرح جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. سود اب کتنا نفع مند کام ہے. آپ نے 10 روپے دیے، اب وہ اگلا جناب آپ کو ہر مہینے سود کی قسط واپس لوٹا رہا ہے. 10 روپے جو پڑے وہ تو وہیں پڑے ہوئے. بظاہر بڑا نفع مند کام ہے اور ہمارا دل بڑی جلدی اس پہ راضی بھی ہو جاتا ہے کہ یار یہ کام بڑا زبردست ہے، اصل رقم بھی پڑی رہے گی، پروفٹ بھی آتا رہے گا، کھاتے پیتے رہیں گے، موج لگی رہے گی. لیکن شریعت کہتی ہے کہ سود کو استعمال نہیں کرنا. سود حرام ہے تو بس حرام ہے، پھر اس کے پیچھے ہٹ جاؤ، اس کی طرف بالکل دیکھنا بھی یہ ایک مسلمان کے لیے یہ روا نہیں ہے. اور سود تو خیر ایک ایسی لعنت ہے. اب سود کی بات آئی تو میں بتا دوں، سود تو ایک ایسی لعنت ہے، ایسی جو ہے وہ برائی ہے کہ اس کے بارے میں محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صرف سود لینے دینے والا نہیں، سود لینے والا بھی، سود دینے والا بھی، سود لکھنے والا بھی، سود کی حفاظت کرنے والا بھی، یہ سود کے معاملات میں جتنے لوگ انوالو ہوں گے سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ سخت وعید ارشاد فرمائی. تو یہ تو اتنی ایک بری چیز ہے. ویسے تو مطلب ایک گناہ ہوتا ہے تو وہ ایک دو بندوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ سود ایک ایسی برائی ہے کہ جس میں جتنے لوگ اس کے ساتھ ٹچ ہوتے جائیں گے نا، ہر بندہ اس کے گناہ میں برابر کا شریک ہوتا جائے گا. اللہ ہم سب کو سود جیسی بیماری سے، سود جیسی نحوست سے محفوظ فرمائے، ہر گناہ سے محفوظ فرمائے اور شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق